بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائیں، وہ مختصر سے وقت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اپنے بیٹے کو لقمان علیہ السلام نے فرمایا، وصیت فرما رہے تھے کہ اے بیٹے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ تو یہ پہلی وصیت ہے، عقیدہ درست کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ شریک ٹھہرانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو معبود برحق سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھنا چاہیے۔ بس عبادت کے لائق اللہ ہے اور الحمدللہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی کسی مسجد میں چلے جائیں اللہ کی ہی عبادت ہوتی ہے، کسی بزرگ کی کسی ولی کی بات نہیں ہو رہی۔ احترام لوگ کرتے ہیں، درباروں پہ جاتے ہیں، بزرگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے نام پہ لنگر بانٹتے ہیں، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے۔ نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، الحمدللہ۔ دوسری نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ فرمائی، بیٹے نے جب یہ پوچھا کہ اگر بندہ چھپ کے گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے، فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا کہ اے بیٹے بے شک اگر گناہ جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ کسی پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے، یعنی کوئی گناہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ لہٰذا چھپ کے گناہ کرنے والے تو کیا سمجھتا ہے کہ میں لوگوں سے چھپ گیا تو اللہ سے چھپ گیا؟ نہ، اللہ تو تمہیں اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے ہم گناہوں سے بچ جائیں۔ اگلی نصیحت یہ فرمایا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرنا، نماز قائم کرو۔ تو لہذا دوستو نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کتنے لوگ نماز سے غافل ہیں؟ سرکار نے فرمایا نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، ہم نے تو اس فرق کو ہی مٹا دیا۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی عظیم کتاب میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ حضرت لقمان نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ جس مسئلہ کو بندہ صحیح طور پہ سمجھ لے اس کو آگے پہنچانا چاہیے، نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکنا۔ یہ عالم کا کام ہے، لیکن عالم سے جو مقتدی صحیح طرح مسئلہ کو سمجھ لیتا ہے اس کو آگے پہنچانا اس کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی شریعت میں خاص یہ ایک منصب ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت لقمان نے یہ بھی فرمایا اپنے بیٹے کو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرو۔ آج ہم پر بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اس پہ صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف سے رجوع کرنا چاہیے۔ صبر سے ہی مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے، صبر کرنا بڑا ہمت والا کام ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنے رخسار کو ٹیڑھا نہ کرو، یعنی تکبر والا انداز نہ بناؤ، کسی کو حقیر سمجھ کر اس کے بات کرنا اور متکبرانہ انداز میں بات کرنا، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور فرمایا زمین میں اکڑ کے بھی نہیں چلنا، یہ بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کو نہیں باتا کوئی اتراتا فخر کرتا، تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اپنی ذاتی خوبیاں جو ہوتی ہیں، علم، اچھی آواز، بندے کا حسن، اس پہ اترانا یہ فخر ہے۔ اور جو بیرونی خوبیاں جیسے اللہ نے مال دیا ہے، نعمتیں دی، گھر اچھا دیا ہے، کوئی جائیداد دی ہے، اس پہ اترانا یہ مختال ہے۔ دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تیری چال درمیانی ہونی چاہیے، درمیانی چال چلو، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ اور فرمایا وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو،
بلا وجہ آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اللہ کے ذکر کے لیے آواز اونچی، خطبہ دینے کے لیے آواز اونچی، اذان دینے کے لیے آواز اونچی، ضرورت کے وقت کسی کو بلانے کے لیے آواز اونچی کی جا سکتی ہے، لیکن بلا وجہ آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک سب آوازوں میں بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے. یہ وہ چند نصیحتیں تھیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی، اور حضرت لقمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی. اگر ہم بھی اس پہ عمل کر لے، آج کا نوجوان اس پہ اگر عمل کر لے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.